السلام علیکم پیارے دوستو، وہ کون تھا ایپیسوڈ 11۔ اور کوئی خاص بات؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شوخی کا اظہار کیا۔ پلیز سر، یہ آفس ہے، اس کھنکار کر دبی زبان میں کہا، پھر سنجیدگی سے بولی، میں نے سالگرہ کے اعتبار سے پھولوں کے گلدستے کا آرڈر بک کرا دیا ہے، جو وقت سے پہلے مسٹر نریش چندر کے گھر پہنچ جائے گا۔ رہا کوئی مناسب گفٹ تو وہ آپ جاتے وقت کسی بھی گفٹ شاپ سے پسند کر کے پیک کرا سکتے ہیں۔ میرے ڈائریکٹ فون کی گھنٹی بجی تو میں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ مینو اسی لمحے تیزی سے باہر نکل گئی۔ ہیلو دانش کبیر، آن دی لائن، میں نے موت پیس میں کہا۔ میں نریش چندر بول رہا ہوں پتر۔ دوسری جانب سے نریش چندر کی محبت بھری آواز ابھری۔ کیسے ہو؟ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ سب آپ جیسے بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ میں نے حسب معمول انکساری سے کام لیا۔ آج رات کا کیا پروگرام ہے؟ مجھے سالگرہ پارٹی کے سلسلے میں ٹٹولنے کی خاطر دریافت کیا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نریش چندر جی کہ آج مجھے آپ کے جنم دن کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے۔ میں نے جواب دیا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں شہر میں موجود ہوں اور آپ کے کسی نیوتے سے منہ موڑ سکوں؟ بھگوان تمہیں اور تمہاری ماتا جی کو ہمیشہ سکھی رکھے۔ اس بار بھی بڑی اپنائیت کا اظہار کیا گیا۔ سورگ باشی کبیر جی کے ناطے سے تمہارا ابھی میرے اوپر بہت ادھیکار ہے۔ میرے ہوتے کسی بات کی چنتا مت کرنا، سیوا کا موقع ضرور دینا، نہیں تو مجھے دکھ ہوگا۔ آپ شرمندہ کر رہے ہیں، میں نے پہلو بدل کر جواب دیا۔ میرے پاس خدا کا دیا جو کچھ بھی ہے، اس میں والد صاحب سے آپ کی دوستی اور میرے ساتھ آپ کی رہنمائی کو بھی ہمیشہ بڑا دخل رہا ہے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ نہیں بیٹا نہیں، جہاں من ملے ہوں، گہرے سمبند ہوں، وہاں شکریہ کی بات نہیں کرتے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے پتا نے میرے اوپر کتنے اپکار احسان کیے ہیں۔ میں اگر سارا جیون بھی تمہارے پریوار خاندان کی سیوا کرتا رہوں، تب بھی ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبا رہوں گا۔ وہ منش نہیں، دیوتا تھے۔ دیوتا ایسے مہمان پرش تھے جن کی بھکتی کرنا بھی میرے لیے دھرم سمان ہے۔ نریش چندر نے بڑی سنجیدگی سے ٹھوس لہجے میں کہا، پھر بولے، اپنی ماتا جی کو بھی میرا پرنام کہنا، ہو سکے تو انہیں بھی ضرور ساتھ لانا۔ میں کوشش کروں گا۔ ویسے ڈاکٹر نے انہیں بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو ان کو تکلیف مت دینا۔ کچھ دیر رسمی گفتگو کے بعد دوسری جانب سے سلسلہ منقطع کیا گیا تو میرے ذہن میں ایک بار پھر وہ دستاویز ابھر آئی جس پر دستخط کر دینے کی صورت میں مجھے اور میرے کاروبار کو شدید دھچکا پہنچ سکتا تھا۔ نریش چندر کی پرخلوص باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ نہ صرف میرے ہمدرد تھے بلکہ میرے مرحوم والد کے شکر گزار بھی تھے۔ اگر ان کی باتوں میں ریاکاری اور کسی سازش کی بجائے صرف محبت اور خلوص کا دخل تھا تو پھر وہ دستاویز کس نے اور کیوں تیار کی تھی؟ کیا نریش چندر کو اس دستاویز کے بارے میں متعلق کوئی علم نہیں تھا، یا وہ کسی مجبوری اور دباؤ کے تحت کسی کو اکسانے پر ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئے تھے جو جوگیا کی بروقت مدد نہ کرنے کی صورت میں میرے مستقبل اور کاروباری ساکھ دونوں پر اثر انداز ہو سکتا تھا؟ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا؟ میں خاصی دیر اسی گتھی کو سلجھاتا رہا لیکن کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ جوگیا نے ماں کے گھر سے باہر نکلنے کی جو مدت طے کی تھی، اس کا وقت گزر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے طے کر لیا تھا کہ ماں کو اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ میں انہیں ان تمام ذہنی پریشانیوں، خدشات اور ممکنہ خطرات سے بہت دور رکھنا چاہتا تھا جو میرے دل و دماغ میں کلبلا رہی تھی۔ شام 8 بجے تک میں ماں کے ساتھ رہا۔ جب سے شادی کے کارڈ چھپ کر آئے تھے، ماں کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جو کارڈ لکھے جا چکے تھے وہ تقسیم ہونا شروع ہو گئے۔ مہمانوں کی فہرست میں بار بار نظر ثانی کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ میرے سر پر صحرا دیکھنے کی خوشیوں نے ماں کو پھر سے جوان کر دیا تھا۔ ہمہ وقت وہ شادی کی تیاریوں میں مصروف رہتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ صرف شادی کے دن ہوٹل بک کیا جائے، باقی چھوٹی موٹی رسموں کی ادائیگی گھر پر ہی ہو۔ میں ہمیشہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہتا۔ ملازموں کی فوج ہر وقت ان کے حکم کی تعمیل میں مصروف ہوتی۔ ان کی خوشیوں میں میرا حصہ بھی برابر کا تھا۔ فاخرہ میری بھی پسند تھی، لیکن میں جوگیا کی کہی ہوئی بات سے پریشان تھا۔
میں نے ماں کو نریش چندر کی سالگرہ میں جانے کے پروگرام سے آگاہ کر دیا تھا۔ چنانچہ 8 بجے میں اپنی خوابگاہ میں آ کر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ نریش چندر کی کوٹھی بمشکل 20 منٹ کی ڈرائیو پر تھی، اس لیے میں نے تیار ہو کر قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے خلیے کا آخری جائزہ لیا، پھر الماری سے اپنے مخصوص سینٹ کی شیشی نکال کر لباس کو مہکایا۔ یہ شیشی واپس رکھتے وقت نہ جانے کیوں میرے ذہن میں بچے کی آنکھ والا پراسرار پیپر ابھر آیا۔ میں نے غیر اختیاری طور پر اسے سگار باکس سے نکال کر دیکھا، پھر اسے واپس رکھنے کی بجائے جیب میں ڈال کر باہر آ گیا۔ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس پیپر کو جیب میں رکھنے کی ضرورت کیوں محسوس کی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ حرکت محض اتفاقیہ سرزد ہوئی تھی۔ اس میں میرے کسی ارادے کو مطلق کوئی دخل نہیں تھا۔ 9 بجنے سے کچھ دیر پہلے میں گپتا بھون پہنچا تو نریش چندر اور ان کے دھرم پتنی نے وسیع و عریض لان پر لگے پنڈال کے باہر میرا استقبال کیا۔ میں پنڈال میں داخل ہوا تو وہاں کئی جانے پہچانے کاروباری چہرے نظر آئے۔ سالگرہ کا اہتمام حسب حیثیت کیا گیا تھا۔ ایک مختصر اسٹیج کو نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جس پر شیشے کی قیمتی میز پر جنم دن کا کم از کم 20 پاؤنڈ کا کیک موجود تھا۔ میز کی پشت پر صرف 2 صوفے رکھے تھے۔ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے لان میں میزیں اور کرسیاں موجود تھیں۔ پنڈال میں ہر طرف قیمتی جھاڑ، فانوس اور رنگ برنگی لائٹس کے تیز روشنی والے بلب پورے ماحول کو جگمگا رہے تھے۔ اسٹیج کے بائیں طرف آرکسٹرا موجود تھا، جس پر مدھم سروں میں موقع کی مناسبت سے منتخب نغموں کی دھن بجائی جا رہی تھی۔ مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے بہروں کی بجائے خوبصورت لڑکیوں کا بندوبست کیا گیا تھا، جو خالص ہندو تہذیب کے مختلف فرقوں اور ذات پات کی نمائندگی کی خاطر مختلف بھڑکدار لباس میں ملبوس مشروبات کی تھالی لیے میزوں کے گرد چکراتی پھر رہی تھی۔ ہر تھال میں چونکہ مختلف مشروب اور ڈرائی فروٹس موجود تھے، اس لیے ہر میز پر ایک لڑکی کا جانا ضروری تھا۔ مجھے یہ طریقہ کار بے حد رومانٹک اور نہایت حسین نظر آیا۔ لباس کے اعتبار سرو کرنے والی تقریباً ہم عمر لڑکیوں کے چہرے کا میک اپ اور ماتھے کی بندیا کے ڈیزائن بھی مختلف تھے۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی فیشن شو میں شرکت کی غرض سے بڑے اہتمام سے حصہ لے رہی تھی۔ ان لڑکیوں کے علاوہ 10-12 پروفیشنل بہریں بھی سفید یونیفارم میں ہاتھ باندھے موجود تھے، جن کی ٹوپیوں پر بڑے خوبصورت انداز میں جنم دن مبارک تحریر تھا۔ مہمانوں کی تعداد مینو کی فراہم کردہ اطلاع کے مطابق کچھ زیادہ نہیں تھی، پھر بھی عورتوں اور مردوں کو ملا کر 100-125 افراد ضرور ہوں گے۔ کسی میز پر 4 اور کسی پر 6 مہمانوں کے بیٹھنے کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ آنے والے بیشتر کپلز بچے اور بچیاں تھیں، اس لیے میں نے ایک ایسی میز کا انتخاب کیا جس پر اس وقت صرف ایک آدمی موجود تھا۔ میں اس شخص سے واجبی طور پر واقفیت بھی رکھتا تھا۔ 1-2 بار سرسری طور پر ہماری ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ وہ چونکہ شہر کی سب سے بڑی اشتہاری کمپنی کا جنرل مینیجر تھا، اس لیے کاروباری حلقوں کا اسے واسطہ پڑتا رہتا تھا۔ اس کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن بزنس کمیونٹی میں اسے پرتاپ کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ بے حد اسمارٹ اور خوش پوش شخصیت کا مالک تھا۔ اس میز پر صرف 4 مہمانوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ میں اس کے قریب گیا تو مجھے دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیلو مسٹر دانش، اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے دبی زبان میں اپنی بدلہ صحیح کا ثبوت دیا۔ میرا یہ احساس سے کمتری آپ کو دیکھ کر دور ہو گیا کہ میں مہمانوں میں اب تک سنگل بیچلر تھا۔ اب ایک اور ایک 11 ہو گئے۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر، لیکن یہ خوشی 1-2 مہینے سے زیادہ نہیں رہے گی۔ میں نے بھی مسکرا کر بے تکلفی کا مظاہرہ کیا۔ آپ کا نام بھی مہمانوں کی لسٹ میں درج ہو چکا ہے۔ 2-4 دنوں میں انویسٹیگیشن کارڈ بھی مل جائے گا۔ پیش کی بدائی سویکار کیجیے۔ پرتاپ نے دوبارہ ہاتھ ملا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ میرا مشورہ ہے کہ اب آپ بھی اپنے لیے کوئی جیون ساتھی تلاش کر لیں۔ ایک ٹانگ پر کب تک گزارا کریں گے؟ میرے اور پرتاپ کے درمیان اسی قسم کا ہنسی مذاق جاری تھا کہ جنم دن کا کیک کاٹنے کا اعلان کیا گیا۔ تمام مہمانوں نے تالیاں بجا کر نریش چندر اور ان کی دھرم پتنی کو مبارکباد دینی شروع کی، جو ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مختصر سے اسٹیج کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اسٹیج پر پہنچ کر نریش چندر نے بڑی انکساری سے ہاتھ باندھ کر
تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ پھر کیک کاٹنے سے پہلے عقبی راستے سے ایک دراز قد پجاری اپنے مخصوص لباس میں اسٹیج پر آ کر اپنے لب و لہجے میں گیتا کا کوئی پارٹ پڑھنے لگا۔ مہمانوں کی محفل میں خاموشی طاری ہو گئی، لیکن میری نظریں اس ہٹے کٹے دراز قد پجاری پر مرکوز ہو گئی تھی جو اپنی دھن میں مگن تھا۔ اس پجاری کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں یکلخت تیز ہو گئیں۔ اگر میری نظریں دھوکہ نہیں کھا رہی تھی تو اس کی شکل، قد و قامت اور چہرے کے ایک ایک خد و خال ہو بہو اس دراز قد پجاری سے ملتے جلتے تھے جسے میں نے خواب میں اس مجبور اور بے بس عورت پر تیل چھڑک کر آگ لگاتے دیکھ چکا تھا، جو برہنہ حالت میں کسی زمین دوز تہہ خانے میں پڑی تھی۔ ہاتھ پاؤں زنجیروں سے جکڑ کر بڑی اذیت ناک حالت میں رکھا گیا تھا۔ میرے خون کی گردش ہر لمحہ تیز ہو رہی تھی۔ میرے خیال کے مطابق گیتا کا پارٹ پڑھنے والا پجاری 100% وہی تھا جسے میں خواب میں دیکھ چکا تھا۔ میرے ذہن میں پھر بھونچال کی کیفیتیں پیدا ہونے لگیں۔ وہ پجاری کون تھا؟ اگر وہی تھا جو میں سمجھ رہا ہوں تو پھر اس کا نریش چندر سے کیا تعلق تھا؟ کیا اس دستاویز کی تیاری میں اس کا بھی کوئی عمل دخل تھا جس پر دستخط کر دینے کی صورت میں میری بربادی میرا مقدر بن جاتی؟ کیا رمیش، نریش چندر اور وہ دراز قد پجاری سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے، یا صرف رمیش کی ناپاک شیطانی قوتیں ان سب کو کٹ پتلی کی طرح اپنے اشارے پر نچا رہی تھی؟ خود وہ دور بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا۔ دستاویز کی تیاری میں اگر نریش چندر کا ہاتھ ہوتا تو وہ اس پجاری کو میرے سامنے لا کر مجھے چونکانے کی کوشش کبھی نہ کرتا۔ میرے ذہن نے نریش چندر کے کسی سازش میں ملوث ہونے کی نفی کی۔ وہ بڑا تجربہ کار اور گاہک قسم کا کاروباری آدمی تھا۔ اگر دشمن ہوتا تو میرے والد کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ والد کی موت کے بعد میری رہنمائی کبھی نہ کرتا، لیکن وہ ہٹا کٹا پجاری محض میرا وہم نہیں رہا تھا۔ حقیقت میں میری نگاہوں کے سامنے اسٹیج پر کھڑا نریش چندر کے جنم دن کے موقع پر گیتا کا پارٹ پڑھ رہا تھا۔ دراز قد پجاری اپنا فرض پورا کر کے پھر پشت کے راستے سے پنڈال کی اوٹ میں چلا گیا۔ اگر میرے اختیار کی بات ہوتی تو میں خاموشی سے اس کا تعاقب ضرور کرتا۔ اس کا پتہ چلا لینے کے بعد میں بہت سے مسئلے حل ہو سکتے تھے، رازوں سے پردہ اٹھ سکتا تھا، لیکن میں اس وقت ایسی پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس کا پیچھا کر سکتا۔ نریش چندر نے اپنی دھرم پتنی کا ہاتھ تھام کر سالگرہ کا کیک کاٹا تو لوگوں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجانی شروع کر دی۔ اگر میرا بس چلتا تو اس وقت میں مسٹر نریش چندر کو گولڈن جوبلی شیلڈ بھی ضرور پیش کرتا۔ پرتاپ نے مجھے مخاطب کیا۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ میں اس کی بات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا۔ اس نے دبی زبان میں اسے ٹٹولنے کی خاطر کہا، آپ شاید غلط حساب لگا رہے ہیں نریش چندر جی، آج اپنی 50ویں نہیں 75ویں جنم دن کی خوشی منا رہے ہیں۔ میں نے جس گولڈن جوبلی شیلڈ کی بات کی تھی اس کا سمبند نریش چندر جی کے جنم دن سے نہیں بلکہ ان کی شادی سے تھا۔ پرتاپ کے جواب میں بھی ہلکا سا طنز شامل تھا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ میں نے بے تکلفی سے پوچھ ہی لیا، اگر کوئی خاص بات نہ ہو تو مجھے بھی اس میں شریک کر لے تاکہ میں بھی کسی شیلڈ کا اہتمام کر سکوں۔ حیرت ہے کہ آپ گھر کے بھیدی، میرا مطلب ہے کہ نریش چندر جی کے اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ ان میں اور ان کی دھرم پتنی کی پسند اور ناپسند میں دھرتی اور آکاش جتنا فرق ہے۔ پرتاپ نے لاپرواہی سے دوستانہ انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا، اب اس جنم دن ہی کو لے لیجیے، یہاں پر دھوم دھڑکے کے ساتھ ناچ گانے کا کچھ بندوبست بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن پنڈت پجاریوں نے شری متی جی کے کان میں ضرور کچھ جنتر منتر پڑھ کر پھونک دیا ہوگا کہ کیک کاٹنے سے پہلے گیتا کا پارٹ پڑھنا زیادہ شبھ ہوگا، اور اپنے نریش چندر جی نے شری متی کے کہنے کے انوسار پنڈت اور پجاریوں کو بھی نیوتا بھیج دیا۔ پرتاپ نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے رازداری سے کہا، 50 سال تک بیوی کے کہنے پر چلنے والے پتی کو کیا گولڈن جوبلی شیلڈ نہیں ملنی چاہیے؟ او آئی سی، میں نے بظاہر مسکرا کر کہا، لیکن پرتاپ کی اس بات سے میں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ اس ہٹے کٹے پجاری کی گپتا بھون میں آمد کی پشت پر مسز نریش کی مرضی کو زیادہ دخل تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ پنڈت پجاریوں کے لیے منورنجن کا بندوبست دوسرے تمبو میں کیا گیا ہے۔
پرتاپ نے شانے اچکا کر ایک بار پھر طنزیہ انداز اختیار کیا۔ پجاریوں کو ہم سے زیادہ پوتر سمجھا گیا ہے۔ شاید ہم ان کے پلیٹ کو ہاتھ لگا لیتے تو ان کا دھرم شٹ ہو جاتا۔ میں نے اسی کارن ابھی تک اپنا لگن منڈپ نہیں سجایا۔ آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ اپنی ہونے والی مسز کو ٹھونک بجا کر اس بات کا وشواس پہلے سے ضرور کر لیجیے گا کہ کہیں وہ رنگ میں بھنگ ملانے والی نہ ہو۔ کیا آپ اس پجاری سے واقف ہیں جو بھی اسٹیج پر آیا تھا؟ پرتاپ کو جواب دینا چاہتا تھا کہ اس کے ایک ملنے والے نے آ کر بات وہیں ختم کر دی۔ پرتاپ اپنے ملنے والے کے ساتھ چلا گیا تو میں اپنی میز پر تنہا رہ گیا، لیکن مجھے اس تنہائی کا احساس زیادہ دیر نہیں ہوا، اس لیے کہ کھانا کھلنے کے اعلان کے ساتھ بیشتر مہمان اور خواتین اپنی اپنی میز سے اٹھ کر اس جانب بڑھنے لگے جدھر کھانے کا اہتمام تھا۔ باوردی بیرے اپنے کام میں مصروف ہو گئے، میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ہجوم میں شامل ہو گیا۔ کئی واقف کاروں سے رسمی الیگ سلیگ ہوئی، کئی نئے لوگوں سے تعارف ہوا، دو چار باتوں کا تبادلہ بھی ہوا، لیکن میرا ذہن برابر اسی دراز قد پجاری کے بارے میں غور کرتا رہا جو پرتاپ کی اطلاع کے مطابق اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ علیحدہ تمبو میں موجود تھا۔ اپنی پلیٹ تیار کر کے میں دوبارہ اپنی میز کی طرف بڑھ رہا تھا جب میں نے خلاف توقع مینو کو پنڈال میں داخل ہو کر اپنی سمت آتے دیکھا۔ وہ اس وقت موقع کی مناسبت سے بڑے خوبصورت لباس میں نظر آ رہی تھی، میک اپ نے بھی اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ تم وہ قریب آئی تو میں نے تعجب کا اظہار کیا، کیا تمہیں بھی دعوت نامہ ملا تھا؟ جہاں اتنے سارے مہمان اکٹھے ہوں وہاں ایک خوبصورت لڑکی کی جگہ بغیر انویٹیشن کے بھی نکل آتی ہے۔ مینو نے مسکرا کر جواب دیا، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ میں نے اسے چھیڑنے کی خاطر لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ تمہارا سوال لڑکی سے متعلق ہے یا مہمان کے بارے میں دریافت کر رہی ہو؟ ایک سچی بات کہو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ کچھ زیادہ برے نہیں ہیں، مینو نے مسکرا کر کہا تو میں نے بھی بے اختیار ہنس دیا۔ مینو کے آ جانے سے مجھے خوشی ہوئی، تنہائی کا وہ احساس جو کچھ دیر پہلے میرے ذہن پر مسلط تھا دور ہو گیا۔ نریش چندر اپنی مسز کے ساتھ مہمانوں کے درمیان گھوم گھوم کر ایک ایک کی خیریت دریافت کر رہے تھے۔ مجھے اچانک اپنی غلطی کا احساس ہوا، میں راستے میں تحفہ پیک کرانا بھول گیا تھا۔ میں معذرت طلب کرنے کی خاطر الفاظ تراش رہا تھا کہ ایک بہرا ایک خوبصورت سا پیکٹ لیے میرے قریب آ کر رک گیا۔ مینو نے بہرے کی جانب اشارہ کر کے مجھے آہستہ سے کونی ماری تو میں اس کا مقصد سمجھ گیا۔ جلدی سے بہرے کے ہاتھ سے پیکٹ لے کر نریش چندر کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، یہ میری طرف سے آپ کے جنم دن کا حقیر تحفہ ہے، سالگرہ مبارک ہو۔ اس کی کیا ضرورت تھی بیٹا، تم خود آگے، یہی میرے لیے کم نہیں تھا، انہوں نے رسمی طور پر کہا۔ پھر میری پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تم نے بر وقت میری عزت رکھ لی ورنہ بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی، میں نے مینو سے کہا۔ آپ نے بھی گھر سے نکلتے وقت جو اتفاقیہ حرکت کی تھی وہ اس وقت ہمارے بہت کام آئے گی۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ آپ اس پیپر کو کیوں بھول رہے ہیں جو آپ کے کوٹ کی اندرونی جیب میں پڑا ہے؟ میں بری طرح چونک پڑا۔ ناگ بچھو، مینو نے سرسراتے لہجے میں جوگیا کا مخصوص کوٹ بیان کیا، پھر بڑی گمگیر سنجیدگی سے بولی، ہو سکتا ہے کہ واپسی میں تم کو گھر کی بجائے کہیں اور جانا پڑ جائے، لیکن ہمت سے کام لینا، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ ایک بات اور سن لو، تمہارے اوپر جو بیتے گی اس میں میرا ہاتھ بھی شامل ہوگا، تم گھبرا مت جانا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں جانتی ہوں، اس نے میرا جملہ کاٹتے ہوئے کہا، تم شاید اس دراز قد پجاری کی بات کر رہے ہو جسے تم نے سپنے میں دیکھا تھا۔ ہاں، لیکن کیا اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں بھی اس محفل میں شرکت کروں گا؟ دھیرج سے کام لو، میں نے جو جال بچھایا ہے اگر وہ اس میں پھنس گیا تو پھر اصل کامیابی کا سہرا تمہارے ہی سر ہوگا، مینو نے مدھم لہجے میں کہا۔ میں اسے یہاں تمہاری موجودگی کی اطلاع کسی اور زبان میں دے چکی ہوں، اگر میرا داؤ چل گیا تو سمجھو ڈور کا وہ سرا بھی میرے ہاتھ آ جائے گا جس کی مجھے ایک عرصے سے تلاش تھی۔ میں مینو کے روپ میں نظر آنے والے جوگیا سے اس کی بات کا مقصد دریافت کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اس کا موقع نہیں ملا۔ پشت سے کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو میں تیزی سے پلٹا، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرے سامنے وہی دراز کا ہٹا کٹا پجاری کھڑا مجھے کینہ توڑ نظروں سے گھور رہا، جسے میں نے کیک کٹنے سے بیشتر گیتا کا پاٹھ پڑھتے دیکھا تھا۔
پھر قبل اس لیے کہ میں اس سے بے تکلفی سے کاندھے پر ہاتھ رکھنے کا سبق دریافت کرتا۔ اس نے سپاٹ اور سرد لہجے میں کہا، اس روز تم ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل گئے تھے، لیکن آج ایسا نہیں ہوگا۔ تم کس دن کی بات کر رہے ہو؟ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ مینو خاموشی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ پجاریوں سے پنجہ لڑانے کی بھول مت کر بالغ، اس کے تیور خطرناک ہو گئے۔ سیدھی طرح بتا دے کہ اس سپولیے کی دوسری آنکھ کہاں ہے۔ تم کس سانپ اور سپولیے کی بات کر رہے ہو؟ میں نے اسے نفرت سے گھورا۔ سانپ تو 2-2.5 سال پہلے ہی کچلا جا چکا۔ میں اس سپولیے کی بات کر رہا ہوں جس کی دوسری آنکھ نے اس روز تجھے ہمارے چنگل سے بچا لیا تھا۔ دراز قد پجاری نے مجھے شعلہ باز نظروں سے گھورا۔ آج میں تجھے بھاگنے کا راستہ نہیں دوں گا۔ مکتی چاہتا ہے تو سیدھی طرح میری بات مان لے۔ تمیز سے بات کرو۔ میں نے مٹھی بھیج کر گھرکی دی۔ تم شاید کسی اور کے دھوکے میں مجھ سے بلا وجہ الجھ رہے ہو۔ پجاری کو چکر دینے کی غلطی کر رہا ہے کیا؟ جیون سے من بھر چکا ہے تیرا؟ میرا خیال ہے کہ تم نے اس وقت ضرورت سے زیادہ بھنگ پی رکھی ہے، جس کے نشے میں الٹی سیدھی ہانک رہے ہو۔ دراز قد پجاری مجھے ایک لمحہ تک حقارت بھری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس کی نظریں اچانک اس انداز میں چمکنے لگی جیسے اس نے کوئی گمشدہ خزانہ تلاش کر لیا ہو۔ میری آنکھیں تیرے من کو ٹٹول چکی ہیں، اس نے اس بار خونخوار انداز میں کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سپولیے کی دوسری آنکھ تیرے کوٹ کی اندرونی جیب میں موجود ہے۔ ابھی میرا کہا مان لے مورخ، اسے چپکے سے نکال کر میرے حوالے کر دے، نہیں تو تیری کھاٹ کھڑی ہونے میں زیادہ سمے نہیں لگے گا۔ سمجھ رہا ہے میری بات؟ میں دراز قد پجاری کی بات سن کر چونکا۔ میں نے نظریں گھما کر مینو کو دیکھا، لیکن وہ دور دور تک نظر نہیں آئی۔ میں سمجھ گیا کہ جوگیا کی پراسرار قوت ہی نے پجاری کی رہنمائی کی، مگر کیوں؟ اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا؟ وہ کیا چاہتا تھا؟ سوچ بچار میں سمے برباد مت کر۔ پجاری کا لہجہ اور درست ہو گیا۔ تو نے شرافت سے میری بات نہ مانی تو مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میں ابھی جواب دینے کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ پجاری میری جانب تیزی سے لپکا۔ اسی لمحے اچانک بجلی چلی گئی، جس سے عورتوں اور بچوں نے شور و غل شروع کر دیا۔ میں پجاری کے سامنے سے ہٹنے کی خاطر تیزی سے بائیں جانب لپکا۔ اسی لمحے کسی کی کربناک چیخ کی آواز میرے قریب سے ابھری۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کی زندگی کی آخری چیخ ہو۔ مہمانوں میں کھلبلی مچ گئی۔ کوئی مجھ سے پوری شدت سے ٹکراتا ہوا گزرا تو میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اندھیرے میں کسی کرسی سے ٹکرا کر کسی تڑپتے ہوئے جسم پر گرا۔ میرے ذہن میں بے شمار خدشات ابھر کر گڑبڑ ہونے لگے۔ میرا ہاتھ کسی چپچپی شے پر پڑا تو میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شاید وہ چیخنے والے کے جسم سے بلبلاتا ہوا خون تھا جس میں ابھی معمولی حرارت موجود تھی۔ لوگوں کا شور و غل بڑھتا جا رہا تھا۔ جب اچانک ساری لائٹس روشن ہو گئیں، میرا اندازہ غلط نہیں نکلا۔ میں اس وقت پجاری کے جسم پر الٹا سیدھا پڑا تھا اور اس کے جسم سے ابلتا ہوا خون میرے کپڑے رنگین کر رہا تھا۔ پجاری کے سینے میں ایک چاقو عین دل کے مقام پر دستے تک بے بس تھا۔ عورتوں نے اس صورتحال کو دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا۔ میں بھی بوکھلا کر اٹھا۔ میرے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے تھے۔ نریش چندر بھی بوکھلائے ہوئے نظر آ رہے تھے، البتہ ان کی پتنی کی آنکھوں سے نفرت جھلک رہی تھی۔ انہوں نے سرد آواز میں کہا، اب تو لوگ پنڈت پجاریوں کو بھی اپنی نفرتوں کا نشانہ بنانے لگے۔ میں بری طرح بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ بہت سارے مہمانوں نے مجھے پجاری سے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ میرے چہرے، لباس اور ہاتھوں پر خون کے چھینٹے بھی اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی تھے کہ پجاری کے ممکنہ قاتلوں میں سے قانون کا شبہ سب سے پہلے میری ذات پر ہوگا۔ یہ کیا ہو گیا بیٹا؟ نریش نے میرے قریب آ کر سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں خود بھی حیران ہوں انکل کہ اچانک یہ سب کیسے ہو گیا۔ کیا تم نے؟ نہیں انکل نہیں، میں نے تیزی سے جواب دیا۔ آج سے پہلے تو میں نے اس پجاری کو کبھی دیکھا تک نہیں تھا، اور پھر کسی پجاری سے میرا واسطہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟ اچانک قانون کے رکھوالے آ گئے، کسی نے فون پر حادثے کی اطلاع دے دی ہوگی۔ بات چونکہ نریش چندر کے گھر کی تھی، اس لیے پولیس کے بڑے افسروں نے بھی ان کے گھر پہنچنے میں خاصی عجلت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ضابطہ کی کارروائی کے طور پر مہمانوں کا بیان لیا گیا۔ سب نے یہی کہا کہ مرنے والا پجاری میرے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ جب بجلی چلی گئی، اس کے بعد کیا ہوا یہ کوئی نہ دیکھ سکا۔ حقیقت بھی یہی تھی۔
میرا خیال ہے کہ آپ کو میرے ساتھ تھانے تک چلنے کی زحمت گوارا کرنی پڑے گی۔ ایک DSP نے مجھے مخاطب کیا۔ آپ کس پر شبہ کر رہے ہیں مسٹر اگروال؟ نریش چندر نے DSP سے پوچھا۔ ابھی وشواس سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، DSP نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ پھر سب سے بیشتر پجاری کو ہسپتال روانہ کر دیا اور میرے علاوہ 2-3 افراد کو بھی ساتھ لے کر تھانے کی سمت روانہ ہوا۔ نریش چندر میرے ساتھ تھے۔ تم کوئی چنتا نہ کرنا بیٹا، انہوں نے مجھے تسلی دی۔ میں تمہیں ساتھ لے کر ہی واپس آؤں گا انکل، میں نے مدم لہجے میں کہا۔ اگر یہ خبر اخبار میں آ گئی تو میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، پرنتو تم شانت رہو، تمہارے علاوہ مجھے اپنی عزت اور ساکھ کا بھی خیال ہے۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر DSP نے مجھ سے سوالات شروع کر دیے۔ اس کا لہجہ مہذب ہی تھا، شاید اس لیے کہ نریش چندر کے علاوہ 2-3 اور معزز کاروباری حضرات بھی موجود تھے۔ ساری کارروائی ایک علیحدہ بند کمرے میں ہو رہی تھی۔ کسی کو یہ شبہ نہیں ہو سکا تھا کہ ہمیں وہاں ایک پجاری پر جان لیوا حملے کے سلسلے میں لایا گیا تھا۔ میرا یہ بیان DSP کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا کہ نریش چندر کے جنم دن کے موقع پر ہی میری اور پجاری کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ کیا آپ نے اس سے پہلے کبھی اسے دیکھا بھی نہیں تھا؟ DSP نے گھما پھرا کر پھر وہی سوال کیا۔ جی نہیں، وہ سالگرہ کے موقع پر پہلی بار مجھ سے ملا تھا۔ وہ آپ سے کیا چاہتا تھا؟ میرا خیال ہے کہ وہ مجھ پر اپنے کسی واقف کار کا شبہ کر رہا تھا، میں نے کسمسا کر کہا۔ میں خود بھی نہیں سمجھ سکا کہ وہ جس چیز کا مطالبہ کر رہا تھا اس کی کیا حقیقت تھی۔ آپ نے بتایا نہیں کہ وہ آپ سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا تھا؟ DSP نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ کسی بچے کی دوسری آنکھ کا مطالبہ کر رہا تھا۔ میں نے صاحب کوئی سے کام لیا۔ اس کا خیال تھا وہ آنکھ میرے کوٹ کی اندرونی جیب میں موجود ہے۔ کیا آپ نے اسے کوٹ کی جیب دکھائی تھی؟ میں نے اس کی ضرورت نہیں محسوس کی، اس لیے کہ وہ بار بار جس چیز کا مطالبہ کر رہا تھا اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ کسی ذہنی فتور میں مبتلا ہے۔ میں نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، اس لیے کہ میں نے پنڈال میں روشنی ہونے کے فوراً ہی بعد اپنی اندرونی جیب ٹٹول لی تھی۔ پر اسرار پیپر وہاں موجود نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جوگیا کی پراسرار قوت نے اسے پھر میری ذات سے علیحدہ کر دیا ہوگا۔ ایک موقع پر اس نے مجھے باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ وہ پراسرار پیپر ہی بساط کا سب سے اہم مہرہ ہے۔ کیا میں آپ کی جامہ تلاشی لے سکتا ہوں؟ DSP نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ میرے ایک معزز مہمان کی توہین ہے، نریش چندر نے احتجاج کیا۔ جو کچھ ہو چکا اس میں کسی اور دشت کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ درست فرما رہے ہوں، لیکن مجھے ضابطے کی کارروائی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ DSP نے انکساری سے کام لیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے براہ راست DSP کو مخاطب کیا۔ آپ میری اجازت سے میری جامہ تلاشی لے سکتے ہیں۔ نریش چندر نے پھر کوئی احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اسے اشارے سے روک دیا۔ DSP نے تمام معزز لوگوں کے سامنے میری جیبوں سے ایک ایک چیز نکال کر دیکھی، لیکن اسے کوئی قابل اعتراض شے نہیں ملی۔ حیرت کی بات ہے، اس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کچھ روز پیشتر ہی میری اطلاع کے مطابق آپ کا ایک آفس مینیجر دنیا سے صدار گیا اور آج ایک پجاری کام آ گیا۔ بھگوان کے کاموں میں منچ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، ایک کاروباری شخص نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ DSP نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک پولیس انسپکٹر نے کمرے میں داخل ہو کر کوئی کاغذ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس کاغذ کے ایک کونے پر بھی مجھے خون کا دھبا نظر آ رہا تھا۔ کیا یہ بیان اس نے ڈاکٹروں کی موجودگی میں دیا ہے؟ DSP نے براہ راست انسپکٹر سے دریافت کیا۔ یس سر، میں نے گواہوں کے طور پر ان کے دستخط بھی حاصل کر لیے ہیں۔ انسپکٹر نے کاغذ پر 1-2 جگہ نشاندہی کرتے ہوئے جواب دیا۔ خود میں بھی عینی شاہد ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ نریش چندر نے بے چینی سے پوچھا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ زخمی ہونے والے پجاری نے ہوش میں آ کر اپنا بیان دے دیا۔ DSP نے مجھے مخاطب کیا۔ ڈاکٹروں کی گواہی اور ہمارے انسپکٹر کے تیار کردہ بیان کے مطابق پجاری نے بھی یہ اقرار کیا ہے کہ اس نے آپ پر بھول سے کسی دوسرے کا شبہ کر لیا تھا۔ اس پر حملہ کس نے کیا تھا؟ نریش چندر نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے سوال کیا۔ بیان کے مطابق پجاری نے کسی ذاتی وجود کی بنا پر خودکشی کی کوشش کی تھی۔ DSP نے کاغذ پر ایک نظر ڈال کر جواب دیا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، مجھے افسوس ہے کہ آپ حضرات کو زحمت اٹھانی پڑی۔ آپ اب جا سکتے ہیں۔ جانے سے بیشتر آپ کو ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کرنا ہوگا۔
نریش چندر نے بے حد سنجیدگی سے کہا، اگر اخبار والوں کو ہمارے تھانے لائے جانے کی بھنک ملی یا کوئی خبر اخبارات میں شائع ہوئی تو ہم اپنی ایسوسی ایشن کی طرف سے پولیس محکمے پر کیس بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری عزت اور ساکھ کا معاملہ ہے جسے کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں بات کی نزاکت کو سمجھ رہا ہوں، ڈی ایس پی نے اٹھ کر نریش چندر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، اخبار والوں کو ان تمام معاملات سے دور ہی رکھا جائے گا۔ پجاری کا کیا بنا؟ اس بار نریش چندر نے انسپکٹر سے دریافت کیا، وہ مورخ زندہ ہے یا پرلوک سدھار گیا؟ فی الحال اس پر بے ہوشی طاری ہے، انسپکٹر نے جواب دیا۔ اس کے مرنے یا جینے کے بارے میں پولیس کی بجائے ہسپتال کے ڈاکٹر ہی کوئی یقینی بات بتا سکتے ہیں۔ نریش چندر ہمیں ساتھ لے کر باہر آ گیا، پھر اس کے گھر پہنچ کر جب میں نے جانے کی اجازت طلب کی تو اس نے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے بڑی عاجزی سے کہا، میں تم سے شرمندہ ہوں بیٹا، مجھے क्षमा کر دینا، تمہارا اپمان میرے گھر پر ہوا، اس کے لیے میں سارا جیون دکھی رہوں گا۔ اس میں آپ کا کیا دوش ہے انکل؟ میں نے کہا، ہونی تو ہر حال میں ہو کر رہتی ہے۔ میں گھر جانے کے لیے روانہ ہوا تو میرے دماغ میں پھر خطبط شروع ہو گئی۔ میرا جیب میں پراسرار پیپر کو رکھنا محض ایک اتفاقی عمل نہیں تھا، ایسا نہ ہوتا تو شاید وہ درازگت پجاری وہاں موجود نہ ہوتا۔ مینو نے بھی دفتر میں روزمرہ کے پروگرام بتاتے وقت صرف نریش چندر کے جنم دن میں میری شرکت کا حوالہ دیا تھا، لیکن وہ بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ جو کچھ ہوا تھا اس میں کسی نہ کسی پہلو سے جوگیا کی ماورائی قوتوں کا دخل ضرور تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے پارٹی سے کہیں اور بھی جانا پڑے گا، مجھے تھانے تک جانا پڑا، لیکن پجاری کے زندہ بچ جانے سے بات آگے نہ بڑھ سکی۔ جوگیا ڈور کے سرے کی تلاش میں تھا، تو کیا ڈور کا سرا اسے درازگت پجاری کے روپ میں مل گیا تھا؟ میرے والد کے پراسرار مسئلے کا درازگت پجاری سے کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ پرتاپ نے مجھے یہ بات کیوں بتانے کی زحمت گوارا کی تھی کہ نریش چندر کی بیوی کا پنڈت پجاریوں سے میل جول زیادہ ہے، جبکہ نریش چندر کو دھرم سے کچھ زیادہ لگاؤ نہیں تھا؟ کیا نریش چندر کی بیوی بھی ڈور کا ایک سرا ہو سکتی تھی؟ رمیش کی طویل خاموشی بھی مجھے کھل رہی تھی۔ اس نے مجھے صرف 2 روز کی مہلت دی تھی، لیکن کئی دن گزر جانے کے باوجود اس نے سامنے آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کیا اسے علم ہو گیا تھا کہ جوگیا کی قوت میری پشت پناہی کر رہی تھی، یا کسی اور مصلحت کے پیش نظر وہ مجھے ڈھیل دے رہا تھا؟ میں گھر پہنچا تو صرف ملازم جاگ رہا تھا، ماں سونے کے ارادے سے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں بھی اپنی خوابگاہ میں داخل ہو گیا، واش روم سے لباس تبدیل کر کے باہر نکلا تو میری نگاہیں یکلحت بچے کی ایک آنکھ والے پیپر پر پڑی جو ڈریسنگ ٹیبل پر موجود تھا۔ میرا خیال تھا کہ جب میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا اس وقت وہ وہاں نہیں تھا، ممکن ہے جلدی میں اسے نہ دیکھ سکا ہوں۔ بہرحال میں نے اس پیپر کو آگے بڑھ کر اٹھا لیا۔ دروازے کو حسب معمول اندر سے بند کرنے کے بعد میں بستر پر نیم دراز ہو کر بچے کی آنکھ کو دیکھنے لگا، جو بظاہر بے جان نظر آ رہی تھی، لیکن جوگیا نے اس کے بارے میں یہی کہا تھا کہ وہ کسی مردہ بچے کی ایک زندہ آنکھ ہے۔ میں اس پیپر کو بغور دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب فون کی گھنٹی بجی میں نے دوسری آواز پر سے فون اٹھا لیا۔ دوسری جانب سے مینو کی مانوس آواز ابھری۔ اس نے جوگیا کے بتائے ہوئے مخصوص کوڈ کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھا، تھانے پر تمہیں زیادہ پریشان تو نہیں کیا گیا؟ نہیں، لیکن چنتا مت کرو، دوسری جانب سے میرا جملہ کاٹ کر کہا، درازگت پجاری مرنے سے بال بال بچ گیا، وہ مر جاتا تو شاید تمہاری پریشانی اور بڑھ جاتی۔ پجاری پر قاتلانہ حملہ کس نے کیا تھا؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ دوسرا پجاری تھا جو تاریکی میں وار کرتے ہی نکل گیا تھا۔ دوسرا پجاری؟ میں چونکا، کیا دوسرے پجاری سے تمہاری مراد وہ پجاری ہے جسے میں خواب میں درازگت پجاری کے ہمراہ دیکھ چکا تھا؟ ہاں وہی تھا، لیکن اس نے اپنے ساتھی کو ہلاک کرنے کی کوشش کیوں کی؟ ابھی اس الجھن میں مت پڑو، مینو نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، پرنتو جو بھی ہوا اچھا ہوا۔ دوسرے پجاری کا بچ کر نکل جانا بھی ہمارے کام آ سکتا ہے۔ مجھے اب کیا کرنا ہے؟ میں نے قدرے بے چینی کا اظہار کیا۔ فاقرہ کی شادی کارڈ تقسیم ہونا شروع ہو چکے ہیں، میں جانتی ہوں، لیکن بھاگے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر دریافت کیا۔ میں ابھی وہی کہوں گی جو تم سے پہلے کہا جا چکا ہے، مینو نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر تمہارے پتا کی موت کا کارن معلوم ہو گیا اور اصل قاتل سامنے آ گیا تو بات بن بھی سکتی ہے۔
دوسری صورت میں سندری فاقرہ بھی کسی ناگہانی موت، کیا تم بھی اسے نہیں بچا سکتے؟ میں نے تیزی سے سوال کیا۔ بچانے والا نیلی چھتری پر بیٹھا ہے، جیون کی ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے اسے توڑ دے، منچ اس کے فیصلوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا یہ شادی کسی طرح اس وقت تک کے لیے ٹل نہیں سکتی جب تک میرے والد کی موت کا مسئلہ حل نہ ہو جائے؟ اوپر والے سے پرارتھنا کرو، وہ چاہے تو مرے ہوئے بھی دوبارہ جیون دان کر سکتا ہے۔ میں اس کے جواب پر تل ملا کر رہ گیا۔ ہاتھ ملنے سے کچھ پراپت نہیں ہوگا، مینو نے سپاٹ آواز میں کہا۔ جو بھاگ میں لکھا جا چکا ہے اسے دھرتی کی کوئی شکتی بدل نہیں سکتی۔ کیا ڈور کا وہ دوسرا سرا تمہارے ہاتھ آ گیا جس کی تمہیں تلاش تھی؟ میں نے بات کا رخ بدل دیا۔ ابھی سرا نہیں ملا، پرنتو ڈور ضرور ہاتھ آ گئی ہے۔ سرے کی تلاش میں بھی کچھ اور پاپڑ بیلنے ہوں گے۔ رمیش کی خاموشی کے بارے میں کیا کہو گے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے مجھے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی خاطر صرف 2 دن کی مہلت دی تھی۔ وہ بڑا چتر چنڈال ہے، کسی گپا پاتال میں چھپ کر پیچ لڑا رہا ہے۔ مینو بولی۔ تم لاپرواہ مت ہو جانا، اس کے جنتر منتر کے بیر اس شکتی کی تلاش میں بھٹکتے پھر رہے ہیں جس نے تمہارے سر پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ کیا تمہاری شکتی بھی اسے نہیں کھود سکتی؟ میں نے قدرے جھلا کر پوچھا۔ کل پورن ماشی کی شب رات ہے، مینو نے میری بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سگار باکس کے اندر تمہیں سفید رنگ کا ایک انمول موتی رکھا ملے گا۔ میری بات دھیان سے سنو۔ پورن ماشی کی رات بڑی شبھ ہوتی ہے۔ منچ آنکھ کھلی رکھے تو اس رات میں بہت کچھ پا سکتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ڈور کا جو سرا میرے ہاتھ آتے آتے رپٹ جاتا ہے، ہو سکتا ہے تمہاری پکڑ میں آ جائے۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ تم بار بار اس جملے کو کیوں دہرا رہے ہو۔ شریر اور آتما میں دھرتی اور آکاش جیسا فرق ہوتا ہے، مینو نے پھر گول مول انداز میں جواب دیا۔ جہاں تک آتما کی پہنچ ہوتی ہے وہاں منچ نہیں پہنچ سکتا، پرنتو کبھی کبھی اس کا الٹ بھی ہوتا ہے۔ جہاں منچ پہنچ جاتا ہے وہاں آتما نہیں جا سکتی۔ میں سمجھا نہیں، میں نے کسمسا کر پوچھا۔ ابھی تک میری نظریں بھی گپ اندھیروں کے اس پار نہیں دیکھ سکیں۔ کچھ کانٹے دار جھاڑیاں میرے راستے میں آڑے آ رہی ہیں۔ بات اب بھی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں قدرے جھلا گیا۔ کھوپڑی کی گرمی پر قابو پانے کی عادت ڈالو، نہیں تو اور بھٹک جاؤ گے۔ مینو نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ کل کی رات تمہارے لیے بہت شب ہو سکتی ہے۔ ہٹا کٹا پجاری بھی تمہارے ہی کارن میرے ہاتھ آ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کل رات بھی تمہاری اچھل کود میرے راستے کے کانٹے ہٹا دے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے سنتا رہا۔ پورن ماشی کی چندرما جب بیچ آکاش پر چمکنے لگے تو سفید موتی اٹھا کر منہ میں رکھ لینا۔ مینو نے اپنی بات جاری رکھی۔ بالک کے زندہ مردہ آنکھ والا پیپر جیب میں رکھ کر گھر سے نکلنا، سن رہے ہو نا دھیان سے میری بات؟ مجھے کہاں جانا ہوگا جدھر بھی بالک کی بیعقل آتما لے جائے، پرنتو اس بار زبان کھولنے کی بھول مت کر بیٹھنا، ورنہ میری شکتی بھی تمہاری کوئی سہایتا نہیں کر پائے گی۔ دوسرا پجاری کہاں ہے؟ میں نے سرسری انداز میں سوال کیا۔ نرک میں، مینو جھلا کر بولی۔ جتنا کہا جا رہا ہے کیول اتنا سنو۔ لمبی چھلانگ لگانے کی کوشش کرو گے تو کسی کھائی میں منہ کے بل گرو گے۔ پھر دوسری جانب سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں ریسیور رکھ کر بستر سے نیچے آ گیا۔ بچے کی آنکھ والا پراسرار پیپر کپڑوں کی الماری میں رکھنے کے بعد میں نے سگار باکس کو کھول کر اس کی تلاشی لی۔ سرخ کاغذ کو بھی الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن سفید موتی یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور شے کہیں نہیں ملی۔ میں الماری بند کر کے دوبارہ بستر پر آ گیا۔ کمرے کی روشنی بجھانے کے بعد میں نے بیڈ سوئچ کے ذریعے لائٹ بلب آن کیا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ ونوکی کی بڑھتی ہوئی کیفیت میں بھی گزری ہوئی باتیں کچھ دیر تک میرے ذہن میں ابھرتی ڈوبتی رہیں، پھر نیند کا غلبہ ایسا طاری ہوا کہ میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ دوسرے روز ناشتے کی میز پر میں نے صبح کے اخبارات الٹ پلٹ کر دیکھے۔ مجھے خوشی تھی کہ نریش چندر کے جنم دن کی پارٹی میں ہونے والے اس حادثے کا کوئی ذکر موجود نہیں تھا جس نے مجھے پولیس اسٹیشن تک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اتنے غور سے کیا خبر تلاش کر رہے ہو؟ ماں نے مجھے ٹٹولنے کی خاطر دریافت کیا۔ کل رات والی سالگرہ پارٹی کی تصویریں تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے دروغ گوئی سے کام لیا، پھر اخبارات ایک طرف سرکا دیے۔ جمعہ والے دن تمہارا کوئی خاص پروگرام تو نہیں ہے؟ میرے لائق کوئی خدمت بیگم نفیس نے تمہیں بلایا ہے۔
ماں نے بڑے پیار سے کہا، وہ شاید تمہیں شادی کے جوڑے کی خاطر اپنے ہمراہ لے جانے کی خواہش مند ہے۔ آپ بھی ساتھ چلیں تو فاقرہ کو لے جانے پر انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، بری بات ہے دانش، اب تم بڑے ہو گئے ہو، بچوں جیسی باتیں نہ کیا کرو۔ میں نے تو سنا تھا کہ بچے بوڑھے ہو جانے کے بعد بھی ماں باپ کے لیے بچوں ہی کا درجہ رکھتے ہیں۔ کل مجھے بھی بازار جانا ہے، ماں نے کہا، تم دفتر پہنچ کر گاڑی بھیج دینا، بہت بہتر۔ میں ناشتے سے فارغ ہو کر لباس تبدیل کرنے کی غرض سے دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے ذہن میں ماں سے ہونے والی گفتگو کے بعد فاقرہ کا خیال پھر مجھے پریشان کرنے لگا۔ وہ ماں کے علاوہ میری بھی پسند تھی۔ میں نے ذہنی طور پر ایک عرصے سے اسے اپنے دل کے نہا خانوں میں بسا رکھا تھا، لیکن جوگیا نے جس خدشے کا اظہار بار بار کیا تھا وہ میرے لیے یقیناً پریشان کن تھا۔ شادی کے کارڈ کی تقسیم ہو جانے کے بعد اس کا ملتوی کر دینا نہ صرف محال تھا بلکہ بدنامی کا باعث بھی بن سکتا تھا۔ دفتر پہنچنے کے بعد بھی میرے ذہن میں یہی خیال کلبلاتا رہا۔ میں اس دن کو کوس رہا تھا جب میں نے اپنے والد کی موت کے اسباب تلاش کرنے کے سلسلے میں روپ نگر جانے کی غلطی کی تھی۔ وہاں کشمیر ایمپوریم پر زرگام سے ہونے والی حیرت انگیز ملاقات اور گلزار خان کے بیان کے بعد جو صورتحال سامنے آئی، اس نے مجھے تجسس میں نہ ڈالا ہوتا تو شاید رمیش کی ناپاک اور گندی قوتیں میرا تعاقب نہ کرتیں، لیکن کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی میری خوش قسمتی تھی جو جوگیا کی ماورائی قوت کسی وجہ سے میری مدد کر رہی تھی۔ وہ درمیان میں نہ آ جاتا تو میرا قصہ بھی نہ جانے کب کا پاک ہو چکا ہوتا۔ طاغوتی قوتوں اور سفلی علم کے کسی ماہر سے نبرد آزما ہونا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ رمیش کی پراسرار خاموشی بھی میرے لیے کسی اچانک حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی۔ جو لوگ چھپ کر پشت سے اچانک وار کرتے ہیں وہ کبھی اپنے دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے، ایک ہی وار میں تیا پانچہ کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ رمیش تو پھر بے شمار شیطانی قوتوں کا مالک تھا۔ دوپہر کو دفتر میں لنچ سے فارغ ہو کر میں کچھ دیر آرام کرنے کی خاطر لیٹنے کا ارادہ کر رہا تھا جب انٹرکام کا بزرگ جاگ اٹھا۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے حسب توقع مینو کی آواز سنائی دی، سر، میں زحمت دینے کی معافی چاہتی ہوں لیکن مسٹر پرتاپ کسی ضروری کام کے سلسلے میں آپ سے فوری ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے پرتاپ کا نام سن کر کہا، انہیں اندر بھیج دیں۔ 15 منٹ بعد 2 کپ کافی بھی۔ اوکے سر۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ پرتاپ سے میری ملاقات گزشتہ رات نریش چندر کی سالگرہ پارٹی میں ہو چکی تھی۔ عام طور پر میری فرم کے اشتہار کے سلسلے میں میرا بزنس مینیجر ہی اس سے ملاقات کرتا تھا۔ بہرحال گزشتہ رات کے واقعے کے بعد پرتاپ کا میرے پاس براہ راست آنا خالی عزلت نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ میں دوبارہ اپنے آفس میں واپس آ گیا جہاں پرتاپ پہلے سے منتظر تھا۔ میں نے اس کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا، پھر اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا آپ کی خیریت بھی دریافت کرتا چلوں۔ اس نے سنبھل کر کہا، کل رات جو کچھ ہوا وہ میرے لیے پریشان کن تھا۔ نریش چندر اور آپ لوگوں کے پولیس اسٹیشن جانے کی وجہ سے بھی مجھے آپ کی چنتا تھی، اسی بہانے آپ کے درشن بھی ہو گئے۔ اس نے سنجیدگی سے بات جاری رکھی، پولیس اسٹیشن پر کیا ہوا؟ میرا مطلب ہے کہ اگر میں آپ کی کچھ سیوا کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ ڈی آئی جی صاحب سے میری بھی کچھ جانکاری ہے۔ شکریہ، بہت بہت، میں نے اطمینان سے کہا۔ ڈی ایس پی نے بات بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ پجاری کے بچ جانے کی خبر ملنے کے بعد اس نے بڑی نرمی کا مظاہرہ کیا۔ نریش چندر جی ساتھ تھے اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں تھی، ویسے بھی اس واردات سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، میں جانتا ہوں، لیکن اندھیرا ہونے سے پہلے آپ ہی پجاری کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ گواہوں کی روشنی میں پولیس اپنے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہے۔ بہرحال میں نے پھر لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ چھوڑیے، رات گئی بات گئی، کیا آپ اس پجاری سے پہلے سے کوئی جانکاری رکھتے تھے؟ پرتاپ نے بدستور سنجیدگی سے پوچھا۔ جی نہیں، میں زیر لب مسکرایا۔ پنڈت پجاریوں سے اپنا کیا کام؟
کل میں آپ کے ایک سوال کا جواب نہیں دے پایا تھا، اس قدرے مدھم لہجے میں کہا۔ آپ نے پوچھا تھا کہ کیا میں اس لمبے تڑنگے پجاری کو جانتا ہوں؟ جی ہاں، مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا۔ آپ کے کسی واقف کار کے آ جانے سے بات ٹل گئی تھی۔ میں اس سمے آپ کو اپنا متر دوست سمجھ کر دو باتیں بتانے آیا ہوں، پرنتو میری گزارش ہے کہ آپ اس کا ذکر کسی اور سے نہیں کریں گے۔ آپ میری ذات پر بھروسہ کر سکتے ہیں، میں نے سنبھل کر جواب دیا۔ پرتاپ کا لب و لہجہ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ وہ گزشتہ رات کے حادثے کے سلسلے میں کوئی اہم بات بتانا چاہ رہا تھا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میں سڑتے کٹے پجاری کو براہ راست نہیں جانتا، لیکن پرتاپ نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر دائیں بائیں دیکھا، پھر کرسی اور قریب کھسکاتے ہوئے بڑی رازداری سے بولا، میں اسے انجلا دیوی کے ساتھ کئی بار مندروں میں ساتھ آتے جاتے دیکھ چکا ہوں۔ ضرور دیکھا ہوگا، میں نے اس بار دیدہ دانستہ سرسری انداز اختیار کیا، لیکن نریش چندر کی دھرم پتنی کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ دراز قد پجاری کے ساتھ مندر آنے جانے والی بات کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی، مگر پرتاپ کے بات کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی خاص نتیجے کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔